اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم کرپٹ نظام، کرپٹ پولیس اور اس میں سیاسی مداخلت کے بارے میں بات کریں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے 1861 کا بنا ہوا ہے اور انگریز کا قانون ہے۔ اس میں کوئی ایسی نظام میں تبدیلی نہیں آئی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ واقعی پولیس کا نظام ہمارے فیور میں ہے۔ دفعہ 51 ایک ایسی شک ہے جس میں شک کے بنا پر کسی کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ جعلی پولیس مقابلہ تو عام آپ لوگوں نے سنا ہے کہ راستے میں کوئی بھی شخص اگر پولیس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کرتا ہے تو پسٹل ڈال دیتے ہیں، پسٹل ڈال کر یا چرس ڈال کر یا کچھ بھی پاؤڈر وغیرہ یا پھر بگا کر مار دیتے ہیں کہ جس نے ہم پہ حملہ آور ہوئے تھے اور ہم نے اس کی سرچ آپریشن کرنے کے لیے روکا تھا۔ بہرحال پھر جھوٹے گواہان بننا، خود گواہی گواہ بن جاتے ہیں پولیس والے جب کوئی گواہ نہ ملے، پھر ضمنیوں میں کچھ اور لکھنا، ایف آئی آر میں کچھ اور لکھنا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں تبدیل کر دینا، میڈیکل رپورٹس تبدیل کر دینا، یہ سارا کچھ میں نے اپنی منظر آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس پارٹی نے جتنے پیسے دیے وہ اتنی فیور میں اپنے پولیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور راستوں میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹریفک والے جو تھانے کی پولیس ہے اس کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو تھانے کی پولیس ہے وہ ٹریفک والے کو کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ناکا لگانے کے لیے مجسٹریٹ کے آرڈر چاہیے۔ اگر کوئی بیریئر لگاتا ہے نا، اس کے پاس مجسٹریٹ کے آرڈر ہونے چاہیے کہ آج کے دن اتنے بجے میں یہ ناکا لگا رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ پتہ کیوں نہیں ہے ہمارے باشعور عوام کو۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد کارڈ پہ یہ ڈرائیوری لائسنس کے پیچھے آپ جھانک کر دیکھیں، اس پر لکھا ہے، پڑھ کر دیکھیں کہ سارجنٹ کے بغیر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا، آپ کو چالان سارجنٹ کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا، ایک صفائی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے، فرض کرو یہ بھی قانون ہے کہ ٹریفک والے گاڑی کو ہی صرف کنٹرول کریں گے، گاڑی والوں کو روکیں گے۔ جو دوسری پولیس ہے وہ سرچنگ کرے گی کہ کوئی پاؤڈر، کوئی اسلحہ، کوئی ایسی چیز سمگلنگ تو نہیں ہو رہی، کوئی اشتہاری، کوئی ملزم، کوئی پیسہ سمگلنگ تو نہیں ہو رہا، وہ دوسری پولیس دیکھ سکتی ہے۔ اس میں بھی پولیس اور بھی ہیں، کسٹم کے الگ سسٹم ہے، انکم ٹیکس والوں کا الگ ہے، لیویز الگ ہیں، تو یہ سارے چیزیں الگ، لیکن یہ سارے کام ہر ایک محکمہ کر رہا ہے۔ اگر ٹریفک والے کھڑے ہو گئے تو وہ بھی کر رہے ہیں، اگر پولیس کھڑی ہو گئی۔ میں آ رہا تھا سندھ سے تو سندھ پولیس نے مجھے راستے میں گاڑی میں روکا اور کہا کہ این او سی لے کے آؤ۔ میں کہا این او سی کیا؟ میں انڈیا سے آیا ہوں، میں تو سفر کر رہا ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں تو کراچی سے پنجاب کی طرف موو کر رہا ہوں۔ کہہ رہے نہیں یہ گاڑی بند ہوگی اور مجھے شہر کے پاس جانا ہوگا اور وہاں سے پھر آپ اپنا یہ کیسا کام ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ شناختی کارڈ میرے پاس ہے، کاغذ میرے پاس ہے، لائسنس میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، رجسٹریشن میرے پاس ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ این او سی لے کے آؤ۔ کیوں؟ میں کوئی کرمنل ہے؟ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ریکارڈ ہے تو نکالو، مجھے پکڑو۔ جب نہیں ہے تو بلا وجہ شریف شہری کو تنگ کرنا اور ذلیل کرنے والی بات ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے، اس کا نظام کوئی نہیں۔ پھر وہ کالی وردی والے پولیس والے، خاکی اور کالی وردی، حالانکہ دوسری جو ٹریفک والے نہیں تھے وہ مجھ سے گاڑی کا پوچھ رہے ہیں۔ آخر میں نے گاڑی سڑک پہ بیچ میں لگا دی، میں کہا میں نہیں پوچھوں گا، عوام پوچھے گی تم لوگوں سے۔ پھر وہ منتیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے اب جاؤ۔ بہرحال تھانے چلے جاؤ۔ میں گیا، ایک چیک مجھے جعلی دیا گیا یا کوئی اور بھی مسئلہ تھا، تو میں گیا ہوں تو میں اس علاقے میں میرے متعلقہ تھانے، ایک تھانے والا مجھے ادھر بگا رہا ہے، دوسرے تھانے والا وہ بگا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بینک ہمارے انڈر میں نہیں ہے، یہ فلاں حدود میرے انڈر میں نہیں ہے، یہ ادھر ہوگا۔ میں گھومتا رہا تقریباً 2 ہفتے۔ تو جب حدود کی تعین ہی نہیں ہوگی، جب ایک ہی ملک میں رہنے والا ایک سپاہی پورے پاکستان کو تحفظ نہیں فراہم کر سکے گا، ایک انسپیکٹر پورے پاکستان کو تحفظ نہیں فراہم کر سکے گا، وہ اپنے علاقے کی حدود تک ہی محدود ہو جائے گا، تو پھر کیا قانون ہے؟ قانون تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا۔ میں سعودی عرب میں رہا تو ایک اقامے پہ اگر میں تبوک میں ہوں تو وہ جدہ میں وہی اقامہ چلے گا، اگر میں جدہ ہوں تو ریاض میں وہی اقامہ چلے گا، اگر میں مدینے میں ہوں تو وہی اقامہ، وہی سارا کچھ ہوگا، وہیں پہ جوازات میں جا کے وہیں پہ سارا کچھ کر سکتا ہوں، کروا سکتا ہوں۔ افسوس، یہ کیسا نظام ہے؟
کوئی اس پر دھیان نہیں دے رہا، اور باقی سیاسی مداخلت رہ گئی، ہر کوئی انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ نون لیگ والے آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے انسپیکٹر ایس ایچ او ڈی ایس پی لگا دیتے ہیں، ان کو مرا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پھر عوام کو پیٹتی ہے، مارتی ہے، روکتی ہے، شیلنگ کرتی ہے، فائرنگ کرتی ہے، بغیر اجازت کے اندر داخل ہو کے عورتوں کی پامالی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قانون ہے۔ وہ جو ایس پی ڈی ایس پی آئی جی جو متحد ہو کے یہ کام کر رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ عوام پاکستان کی عوام ہے، یہ عوام مسلمان ہے، جس پر میں ایک سیاسی کارکن، چور، ڈاکو، کرپشن زدہ انسان کے حکم پہ اس سادہ لو عوام کو قتل کر رہا ہوں، اس سادہ لو عوام کو گولیاں مار رہا ہوں۔ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں ماری گئی، اب 25 مئی کو تحریک انصاف پر گولیاں چلائی گئیں، اسی طریقے اسلام آباد میں گولیاں چلائی گئیں، شیلنگ کی گئی، ٹارگٹ کلنگ کی سمجھو کہ جو گولی ڈائریکٹ مارتا ہے۔ یہ کہاں کا قانون؟ یہ قانون نہیں۔ اور وہ جو سیاسی مداخلت والے جو ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ صدا، آج آپ حکمران ہیں، کل آپ کو ماریں گے یہ لوگ، دوسری پارٹی آئے گی تو پھر یہی دوسرے کے آرڈر فالو کریں گے۔ ریاستی آرڈر فالو کرو، لیکن اس کے بھی ایک طریقہ کار وضع کر کے۔ آج تک ہم سرکار بنام وغیرہ سے نکلے نہیں ہیں۔ جب بھی عدالت میں جاؤ، فلاں سرکار بنام وغیرہ، سرکار انگریز کو کہتے ہیں، انگریز کا قانون آج بھی ہے۔ جس دن ہم سرکار بنام وغیرہ سے نکل گئے، اس دن ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم قانون ہم کو تحفظ دے گا، فراہم کرے گا۔ جب تک اب ایک بندہ، میں اگلے دن ایک جگہ تھی، اس میں ایک پارٹی کے اوپر میں نے درخواست دی، اس ایس ایچ او نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں کو اندر کریں گے۔ کیوں بھائی؟ زیادتی میرے ساتھ ہوئی، لڑائی میرے ساتھ ہوئی، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی کا گریبان نہیں پکڑا، کسی کو گالی نہیں دی، نہیں 751 کے پرچے میں دونوں جائیں گے، اپنی اپنی ضمانتیں کروا لو۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی نظام ہے؟ شریف آدمی تھانے نہیں جا سکتا، شریف آدمی پولیس سے بحث نہیں کر سکتا۔ ایک اگر کوئی بحث کرتا ہے کہ بھئی یہ کام ایسا نہیں ہے، قانون بتاتا ہے، وہ آگے سے اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مدعی بن کے گئے، ان کو جنگل حوالات میں بند کر دیا گیا، اور ملزم بیٹھے کرسیوں پہ چائے اور مٹھائیاں کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، صرف تعلقات اور استوار کیے ہوئے ہیں، صرف سیاسی ٹیلی فون سے، پیسوں سے۔ یہ قانون ہے؟ یہ قانون ہے؟ ہمارا قانون اندھے سے بھی اندھا ہے، ہمارا نظام اندھے سے بھی اندھا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اندھا، یہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، یعنی گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں بھی نہیں ہے، یہ چاروں طریقے سے مفلوج ہے۔ افسوس، اس نظام کو بدلنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، لیکن یہ نظام بدلے گا نہیں، کیونکہ ہر آنے والا حکمران وہ اپنی سیاسی بھیڑ چال میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی کرسی کا منتظر ہے، وہ اپنے ہی آگے جانے کا منتظر ہے۔ اللہ اکبر! باز آ جاؤ اے لوگو، یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب نے مرنا ہے، قبروں میں جواب دینا ہے۔ ایک پھول لگ گیا، 2 پھول لگ گئے، ایس ایچ او وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ تھانے میں جب جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس علاقے کا خدا ہوں، میں اس تھانے کا خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، تم خدا نہیں ہو۔ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں خدا ہوں اس پورے جیل کا، اور کوئی خدا نہیں ہے۔ نہیں، تم خدا نہیں ہو، تم ظالم ہو، مظلوموں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو، راشی ہو، پیسے لینے والے ہو، لوگوں کے اوپر گولیاں شیلنگ برسانے والے ہو، تم جھوٹی گواہی دینے والے ہو، تم عدالتوں میں جھوٹے کیس تیار کر کے پیش کرنے والے ہو، تم ذمیوں کے پیسے کھانے والے ہو، تم جعلی ایف آئی آروں کے پیسے کھانے والے ہو، تم کیا کیا جواب دو۔ میں نے سب منظر دیکھے۔ افسوس، تھانے میں جب جاتا ہے نا، ایس ایچ او بیٹھا ہوتا ہے، ماں صاحب، چدڑ صاحب، چیمہ صاحب، خان صاحب۔ افسوس، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں کیا تھانے میں تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھنے لگا، نہیں یہ کرسی پہ نہ بیٹھے، آپ اس بینچ پہ بیٹھ گئے، یہ کرسی ایس ایچ او صاحب کی ہے، یعنی وہ پروٹوکول والوں کی بھی ہے۔ ایس ایچ او کی تو اپنی کرسی ہے۔ کرسیوں پہ بھی اجارہ داری جمانے والے ہو، آخرت میں تمہارا کیا ہوگا، اس دنیا میں کیا ہوگا؟ اگر کسی نے دیکھنا ہے نا، پولیس والوں اپنا سن لو حال، جاؤ قبر کھولو کسی تھانے دار اور پولیس کی، تو پتہ چلے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ آگ جل رہی ہے، بچھو کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، جہنم کے آخری گھڑے میں گر رہے ہیں۔ باز آ جاؤ۔ لیکن 99%
میں سے ایک شخص ضرور اچھا ہوتا ہے پولیس میں بھی، وہ بھی میں نے دیکھا ہے، ایک شخص اچھا ہوتا ہے کسی کے کام سے کام جو اپنی نوکری سر انجام دیتا ہے۔ افسوس یہ نظام بدلنا ہے، سرکار بنام وغیرہ جس دن بدل گیا نا، جس دن دفعہ 51 751 یہ بدل گئے نا، جس دن جعلی FIR کٹنی بند ہو گئی، جعلی کیا اسے کہتے ہیں ضمنیاں لکھنا بند ہو گئی، جس دن سفارش سیاسی مداخلت بند ہو گئی، جس دن پیسہ بند ہو گیا، تو سمجھو اس دن ہمارا ملک ترقی کر گیا۔ تو تمام جو آنے والے سیاستدانوں اور اس ملک کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے مر مٹیں گے، عوام کے لیے مر مٹیں گے، تو یہ قانون تبدیل کرو تاکہ عوام کو تحفظ مل جائے۔ جب عوام کو تحفظ ملتا ہے، انصاف فراہم ہوتا ہے، تو پھر ملک بھی امن کی طرف جاتا ہے اور معاشی حالات بہتر ہوتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔